الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ یہ باب ہے اہل ایمان کے اعمال میں ایک دوسرے سے فضیلت کا بیان۔ ایک دوسرے سے وہ بڑھتے ہیں آگے، ان کا درجہ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اس بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار، جنت والے جنت میں اور دوزخی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی فرمائے گا، اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، تو وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ، تو ان کو ایک ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جسے نہر حیات کہتے ہیں، یعنی زندگی والی نہر۔ فَيُنْبَتُونَ كَمَا تُنْبَتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ اس میں دانے کی طرح اگیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زردی مائل دانہ پیچ در پیچ نکلتا ہے، یعنی ایک پتا اس کے پیچھے دوسرا پتا، پتے پر پتا نکلتا ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی عظیم حدیث ہے، اس میں عقیدے کی بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جہنم سے ان لوگوں کو نکالیں گے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، جنہیں اللہ نے معاف اس طرح سے نہیں کیا کہ ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں رہیں گے اور پھر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم کی آگ ان کو موت آ جائے گی، یہ بھی احادیث کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ ان کو عذاب ہوگا ان کے گناہوں کے بقدر، پھر اس کے بعد انہیں موت آ جائے گی۔ اور جو جہنم میں یہ ذکر ہے کہ موت نہیں آئے گی، تو اس کا اطلاق کافروں پر ہوگا، ایسے لوگوں پر جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایمان وہ نعمت ہے، ایمان اللہ رب العزت کی وہ عطا ہے کہ اگر وہ انسان کو مل گیا تو انسان اگر کسی عذاب میں مبتلا کر بھی دیا گیا تب بھی وہ آخر کار ایمان کی وجہ سے جہنم میں سے نکال لیا جائے گا، چاہے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی شرط یہ ہے، یعنی اتنا چھوٹا درجہ ایمان کا کب ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ کم از کم وہ شرک نہ کرتا ہو،
اگر وہ شرک کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے جہنم میں مشرک کو ہمیشہ رہنے کی خبر دی گئی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ انسان کو فکر شرک کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کبیرہ گناہوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ کبیرہ گناہ انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اسی طرح سے عذاب جہنم کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح سے موت کی سختیوں کا ذریعہ ہیں، اور اسی طرح سے میدان حشر کی سختیوں کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے عذاب قبر اور آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں پر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار بھی کرے، اور ان سے بچنے کی بھی کوشش کرے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ فواحش سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے۔ ہاں، معمولی گناہ انسان سے ہو جائے اللہ رب العزت وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ کبیرہ گناہ ان کو ہم ہلکا اگر سمجھ لیں گے تو پھر آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے اچھے گمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ سے امیدیں باندھتا چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص برباد ہوا من یطول علی اللہ الامانی، جو اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو خسارہ کیا ہے کہ موت کی سختیاں، قبر کے عذاب، حشر کی سختیاں، اور اللہ نہ کرے پھر جہنم میں گرنا، یہ سب کا سب خسارہ ہے، سب کا سب اذیت اور تکلیف ہے۔ ہمارے تو دانت میں تھوڑی دیر درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے، ہم پریشان ہو کر کے بھاگتے ہیں، ڈیکلوران کھا لیں، اینٹی بایوٹک کھا لیں، کسی طرح سے اس سے جلد از جلد نجات مل جائے۔ تو جو جہنم سے نکلیں گے، جو قبر میں پھنس گیا، قبر کے عذاب کو جس کو سہنا پڑ گیا، تو سوچئے کہ نہ جانے کتنا سال وہ عذاب سہے گا، اور کبیرہ گناہ پر سہے گا، مسلمان سہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، یعنی تم اس کو بڑا نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو قبر کے عذاب سے نہ جانے کون کب تک اس میں جو ہے عذاب کو سہتا رہے، اور پھر جہنم میں گر گیا تو نہ جانے کب نکلے۔ وہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،
اور ویسے بھی اللہ کے ہاں ایک دن انسانوں کے ہاں وہ 1000 سال ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے، اس لیے دنیا کو بڑا ہی تھوڑا کہا گیا، کیونکہ انسانوں کے لحاظ سے تو یہ ہزاروں سال کی ہوگی، مگر خدا کے ہاں یہ چند دن ہے، خدا کے ہاں یہ چند دن ہے۔ اس لیے جہنم میں گرنا اس کی فکر کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ فکر تو اس بات کی ہو کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا گریں۔ اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کے اندر توحید کی دعوت دینا ان کا سب سے بڑا ان پر احسان ہے، ان کی محبت کی علامت ہے۔ حق کو چھپا دینا، بڑوں کی ناراضگی کے خوف سے، رشتوں کے ٹوٹ جانے کے ڈر سے انہیں نہ بتانا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے در پہ سر کو جھکانا، اسے ایسی مشکلات میں پکارنا کہ جن میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اولاد لینے کے لیے، شفا یابی کے لیے، مقدمات سے بری ہونے کے لیے، اپنی بیماری سے اور دیگر مصائب سے نکلنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ کو پکارنا، کسی بزرگ کے نام پہ نظر و نیاز دینا، کسی بزرگ کے در پہ جھکنا، اس کی قبر پہ چڑھاوے چڑھانا، اس کی قبر پہ جا کے عبادات جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اسے کسی صاحب قبر کے لیے بجا لانا اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے نظاموں کو، دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے فیصلے کرنا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو معطل کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا، اللہ کی دی ہوئے نظام معیشت سے روگردانی کر کے سود پہ قائم معیشت کو قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے تعارف امت اسلام کو بدل کے اپنے آپ کو وطنیت کے بتوں میں تقسیم کر دینا، قومیت کے بتوں میں تقسیم کر دینا، اس بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تفریق کرنا، اور ایک امت کی طرح رہنے کی بجائے ٹکڑے ٹکڑے بن کر کے رہنا، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، جس کا انجام دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ شرک کی ہر شکل کو پہچاننا اور لوگوں کو بتانا، یہ ان کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن آگ میں گرنے سے بچ جائیں۔ اسی طرح اس حدیث میں ان لوگوں پر بھی رد ہے، ان گمراہ فرقوں کے اوپر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد انسان چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس میں ان کا بھی رد ہے، یعنی جو گمراہ فرقے جیسے خوارج اور معتزلہ، یہ دو گمراہ فرقے ہیں جو تاریخ میں گزرے اور ان کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا یہ کہتے ہیں کہ جنت سے محروم رہے گا۔ اس حدیث میں ان کے اوپر بھی رد ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں ان گمراہ لوگوں پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ایمان کو، ایمان پہ فرق نہیں پڑتا گناہ کرنے سے، جیسے مرجئہ۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں گر سکتا ہے، جہنم میں گر سکتا ہے۔ اللہ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
ہمارے گناہوں کو اپنی رحمتوں سے معاف فرمائے۔ تو اس حدیث میں ان کا بھی رد ہے۔ آخر یہ لوگ جہنم میں کچھ لوگ گریں گے اور پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے، شفاعت سے نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو جہنم میں کافر رہ جائیں گے، پھر موت کے مینڈھے کو لایا جائے گا، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب موت کو موت آ گئی، جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انہا علیہم مؤصدہ، اب ان کے اوپر جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ کافر جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منہا، مگر وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہاں گزارنی ہے۔ تو بڑے ہی بد نصیب ہیں جو ایمان سے محروم رہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جھک جائیں، اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ جائیں، اللہ کے اس نعمت پہ شکر ادا کرتے کرتے ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں اپنے نبی پر ایمان کی نعمت سے نواز دیا، ختم نبوت کا عقیدہ عطا فرمایا، یوم آخرت پر ایمان نصیب فرمایا، فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان نصیب فرمایا، تقدیر پر ایمان نصیب فرمایا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سب اللہ کی دین ہے، سب اللہ کی عطا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کافر جنہیں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا درست طریقے سے نہیں پہنچا، کیا وہ بھی جہنم میں جلیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اصول بیان کر دیا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، جب تک کہ پیغام نہ پہنچ جائے۔ تو جسے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہم ہر کافر کے بارے میں یہ نہیں کہتے وہ جہنم میں جائے گا معین کر کے، ہاں اصولی طور پر کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن فلاں بن فلاں، فلانا بن بنت فلانا جو یہودیت پہ مر گئی، جو عیسائیت پہ مر گئی، کیا وہ جہنم میں گئی؟ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے۔ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، ہم اسے کافر کہیں گے، مگر جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کو پیغام پہنچ گیا، حضور نے فرمایا جس نے میری نبوت کا سن لیا اور پھر ایمان نہ لایا، اس کی پھر جہنم ہے، اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی جہنم میں گرنے سے ڈرنا چاہیے۔ وہ جہنم کہ جس میں جو گر گیا تو وہ جل گیا، وہ بھن گیا، جس کا کھانا اور جس کا پینا وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کر کے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، جہنمیوں کا کھانا زقوم کا درخت ہے جو ایسے کھولتا ہے
جیسے کھولتا ہوا پانی اور کڑوا زہر کھائیں گے، پانی مانگیں گے، ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون اور پیپ دیا جائے گا، ایسے ابلتا ہوگا، منہ کی کھال اس میں جا گرے گی۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے جہنم سے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے دھاڑنے سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آمین۔ طرف لے جائے جانے سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم میں گرائے جانے سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی چیخیں سننے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ دھاڑتی ہوگی، وہ چلاتی ہوگی، اس کا کھانا آج مجرم ہوں گے، اور اس میں منہ کے بل چلائے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جیسے جس رب نے ان قدموں کو چلنے کی قوت عطا کی، وہی قیامت کے دن سر کے بل چلانے پر قادر ہے، چلائے گا۔ ذلت اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا، ساری کی ساری انسانیت موجود ہوگی، آدم سے لے کے آخری انسان تک موجود ہوں گے، ان کے سامنے پھر فیصلے ہوں گے، جنت کے فیصلے بھی ان کے سامنے، جہنم کے فیصلے بھی ان کے سامنے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہتا پھرے گا آؤ میری کتاب کو تو پڑھو، میری کتاب کو تو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب و کتاب کو ان قریب ملنے والا ہوں، حساب و کتاب میرا ہونے والا ہے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، باغات میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل اس کے قریب ہوں گے، خوشے قریب ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، کھاؤ اور پیو، عیاشی کرو، تو تم نے صبر کیا گزرے ہوئے دنوں میں، جو حرام سے بچتے رہے، جو نمازوں کے لیے وقت پہ جاگتے رہے، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، حق کی گواہی دیتے رہے، اللہ کے لیے جانیں قربان کرتے رہے، اپنے مالوں کو لوٹاتے رہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہے، دنیا کے طعنے سہتے رہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے، اللہ کو اپنی مشکلوں میں پکارتے رہے، پریشانیوں میں، تنگیوں میں ایک اللہ کی طرف دیکھتے رہے، اسی کو سجدہ ریز رہے۔ جاؤ آج کھاؤ اور پیو اور عیاشی کرو۔ اور دوسرا گروہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ماں باپ کے سامنے، خاندان کے سامنے، علاقے محلے والوں کے سامنے، قوم قبیلے کے سامنے، سارے اہل زمین کے سامنے، جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، تو کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، میں حساب و کتاب کو بھولا ہوا تھا، اس دن کے کھڑے ہونے کو بھولا ہوا تھا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کے موت میرا فیصلہ کر دیتی، پھر زندگی نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔
ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت چودراہٹ جاتی رہی. خذوہ فغلوہ، خدا فرمائے گا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں پھینکو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز زنجیروں میں اس کو جکڑو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ زمین پہ ایسے جی رہا تھا کہ خدا کو جانتا تک نہ تھا. روز نکلتے سورج کو دیکھتا تھا، غروب ہوتے سورج کو دیکھتا تھا، انسانوں کو مرتے دیکھتا تھا، پیدا ہوتے دیکھتا تھا، چاند تاروں کو چمکتے دیکھتا تھا، سمندروں کی طغیانی کو دیکھتا تھا، چلتی ہواؤں کو دیکھتا تھا، خوبصورت رنگا رنگ پھولوں اور رس بھرے پھلوں کو استعمال کرتا تھا، مگر خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا پہ ایمان نہیں لایا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، نہ ترغیب دی، نہ خود کھلایا. اب اس کا انجام جہنم ہے. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، اب اس کے لیے سوائے کھولتے پانی کے کچھ نہیں. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، اور جہنمیوں کی پیپ اور خون کے سوا کوئی کھانا نہیں. یہ انجام ہوگا جو خدا کو بھول کے، جو خدا سے غافل، جو خدا کے سامنے جھکے بغیر، اس سے معافیاں مانگے بغیر، تکبر میں اپنی انا کے بت کو سجدہ کرواتے ہوئے جو جیا، اس کا یہ برا انجام ہوگا. میرے بھائی اور بہنوں، جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ ہے، بڑی ہی بری جگہ ہے. جس کو خدا برا کہے، اس کے برے ہونے کا کیا لیول ہوگا، اس کے برے ہونے کی کیا درجے ہوں گے. خدا نے کتنے مقام پہ فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا انجام ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو گناہوں کو ختم کر دینے والے ہیں. آمین یا رب العالمین.